اس بزم سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز و محترم خطبہ شعراء، جن میں سر فہرست نام خطابت کے میدان سے جڑا ہوا حضرت مولانا نذر الاسلام صاحب الظہیری دامت برکاتہ کا ہے، جو بہت پہلے وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں اور ان کا ایک وقت بنا ہوا ہے کہ ہم آپ کے درمیان اتنی ہی دیر حائل رہ سکتے ہیں، اس کے بعد میرا پروگرام کہیں ہے، وہاں مجھے جانا ہے۔ بہرحال ان کا بھی پروگرام، ان کا خطاب ہمارے درمیان آئے گا۔ اس کے بعد خاص طور پر اپنے بہار سے تعلق رکھنے والے اور جس ودھان سبھا سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، اس جالے بستی سے تشریف رکھنے والے بہت ہی مشہور مقبول شاعر اسلام جناب مذکر کمال صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے تو بہت سنا ہے، آپ لوگوں نے بھی یوٹیوب پر سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، جناب وسیم جمالی صاحب، وہ بھی میدان شاعری کے بے تاج بادشاہ ہے، جنہوں نے ہندوستان کے اکثر حصے میں انہوں نے اپنی شاعری کا لوہا منوایا ہے، وہ بھی ہمارے درمیان ہے۔ وقفے وقفے سے گاہے بگاہے ان دونوں حضرات سے یہ کہا جائے گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے سامعین کو نعتیہ کلام سنائیں۔ بہرحال میں چونکہ مجھے جس حیثیت سے بلایا گیا تھا اور چونکہ اس طرح کا پروگرام اس مدرسے کے اندر جب بھی ہوتا ہے تو قاری ریحان صاحب کی ذرہ نوازی مجھ پر ضرور رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برسر مائک بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ماموں کا آج اچانک انتقال ہو گیا اور مجھے ان کی میت میں جانا ہے، لیکن کچھ وقت تھا، قاری صاحب نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر آ جائیے، پھر اس کے بعد چلے جائیے گا، تو زیادہ دیر ہم تو نہیں رہ سکتے، لیکن بہرحال یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، یہ ان کی محبت ہے کہ اس محبت کو پروان چڑھا کر انہوں نے کہا کہ آپ کو آنا ہے۔ میں آپ کے درمیان صرف دو باتیں کہہ کر، میں خاص طور پر جن مہمان کو بلایا گیا ہے وہ آپ کے درمیان آئیں گے اور آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ دو باتیں ہیں خاص طور پر سر فہرست۔ میں کسی قرآن کی آیت کو اس وقت کوٹ نہیں کروں گا اور نہ حدیث میں جاؤں گا، چونکہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد پھر سلسلہ تقریر کا دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک کیا کہنا چاہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اس عنوان کو جب چھیڑیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، دقت ہو جائے گی، لیکن اپنے مفاد سے متعلق دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات ہمارے عوام الناس سے ہوگی، اور اس عوام الناس میں جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ان لوگوں سے، اور بھائی بہن مرد عورت بچے بوڑھے ہم سب سے خطاب کرنا چاہیں گے اس وقت۔ سب سے پہلے ان معصوم بچیوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم بچیوں، آپ اس ادارہ حاضہ کے اندر طالب علم حاصل کر رہی ہیں، سب سے بڑی فضیلت اور اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی تاریکی سے، گناہوں کی ظلمت سے آپ کو چھانٹ کر اس چہار دیواری کے اندر اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے، جس چہار دیواری کے اندر کتاب آپ جب بھی کھولیں گی تو سب سے پہلا سبق آپ کے سامنے قرآن مقدس کا آئے گا، سب سے پہلا سبق آپ کے سامنے اما پارے کا آئے گا، سب سے پہلا سبق آپ کے سامنے نورانی قاعدے کا آئے گا، اور سب سے پہلا سبق اگر بچی ہے، معصوم ہے، بہت چھوٹی ہے تو آپ کے الف اور با کا آئے گا، جس کو ہم بغدادی قاعدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر الف با تاسا کی تشریح کی جائے تو یہ فہرست لمبی ہو جائیں گی۔ آپ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو آپ کے استاذ
سب سے پہلے جو جملہ پڑھاتے ہیں آپ کو وہ جملہ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ لہٰذا جو آپ کو نظر بد سے دیکھے گا، جو آپ کے خلاف نظر کرے گا، وہ تمام کے تمام لوگ مردود ہوں گے، شیطان ہوں گے، نادان ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، وہ جاہل ہوں گے۔ اور جو شخص آپ کو ادب سے دیکھے گا، عزت سے دیکھے گا، آپ کو اپنی بچی سمجھے گا، آپ کو اپنی بہن سمجھے گا، یاد رکھیے کہ وہ انسان ہوگا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا اچھا اور مضبوط اور مستحکم انسان وہ کہلائے گا۔ لہٰذا آپ ان تمام بچیوں میں جو اس چہار دیواری کو چھوڑ کر، قرآن کریم کے اسباق کو چھوڑ کر، اور اماں پارے کے اسباق کو چھوڑ کر، نورانی قاعدہ جیسی کتابوں کو چھوڑ کر کہیں اور جاتی ہے، اور حیرت اس وقت ہوتا ہے، تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ میں نے اپنی نظر سے 5 بجے صبح میں اپنی یہ حجاب پوش بچی کو، اپنی برقع پوش بچی کو 5 بجے صبح کے اندر، جس وقت فجر کا بھی وقت نہیں ہوتا ہے، ہماری یہ معصوم بچیاں اٹھتی ہیں، کتاب لیتی ہیں، سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہے، اور بھروارا جاتی ہے، راجو جاتی ہے، حیات پور جاتی ہے، اور بعض جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت ایک کلاس ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ یا تو ہماری بچی تعلیم سے موڑ دی جائیں گی آنے وقت میں، یا پھر ہماری بچی جس تعلیم کو حاصل کر رہی ہے وہاں سے ہمارے بچی کے محبت کا دائرہ ختم ہو جائے گا، اسلام کا دائرہ مٹ جائے گا، پردہ سر سے اتر جائے گا، شریعت ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات کون ہے نہیں پتہ چلے گا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں ہے نہیں پتہ چلے گا۔ اس تعلیم سے آپ بریں گی تو یہ یاد رکھیے کہ آپ الحاد کی طرف جائیں گی، ارتداد کی طرف جائیں گی، کفر کی طرف جائیں گی، لیکن اسلام آپ کے اندر نہیں ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کیجئے کہ ہم وہ طالبہ ہیں جن کے سامنے ہمیشہ ہر وقت اس کے استاذ قرآن پڑھاتے ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جو بچیاں ہماری اسکول میں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، جو ڈگریاں حاصل کرتی ہیں، جو ڈاکٹر بنتی ہے، انجینئر بنتی ہے، انسپیکٹر بنتی ہے، IAS بنتی ہے، IPS بنتی ہے، ہماری وہ بچیاں غلط ہیں، نہیں۔ ہمارے معاشرے کو آپ باحجاب عورت ڈاکٹر ہو، ہماری اس معاشرے کی عورت کو آپ جیسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ جیسی انجینئر کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری خواتین کو کی کوئی ایسی چیز کی ضرورت پڑ گئی جو آپ سے ہی پوچھا جا سکتا ہے، پھر وہ بچی دوسرے ڈاکٹر کے پاس کیسے جائے گی؟ جہاں پر ایک خاتون کو خاتون عورت کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر ہو، اسی خاتون کو میں ادب سے کہتا ہوں کہ آپ کے زندگی کے وہ حصے جو ایام وہ پوشیدہ ایام ہوتی ہے جس کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا، اس کے مسائل آپ کو معلوم نہیں، آپ چاہیں گے کہ وہ مسئلہ مولانا وسیم سے فون کر کے میں پوچھ لوں، لیکن آپ کی خیرت گوارا نہیں دے گی کہ میں خاتون ہوں، میں بچی ہوں، میں جوان لڑکی ہوں، مولانا وسیم سے میں اس خاص ایام کا مسئلہ کیسے پوچھوں؟ آپ کو حیرت ہوگی، لا محالہ ضرورت پڑے گی کہ کوئی حافظہ ہماری بچی ہو، کوئی عالمہ ہماری بچی ہو، کوئی مفسرہ ہماری بچی ہو، کوئی محدثہ ہماری بچی ہو، کوئی فقیہہ ہماری بچی ہو، جس سے اپنے ایام خاص کا مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ وہاں آپ کو غیرت نہیں ہوگی، لیکن ہماری قوم پر، آپ تمام لوگوں سے میں مخاطب ہوں، ہماری قوم پر افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہر تعلیم سے اپنی بچیوں کو آراستہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ خاص جس سے عزت کی حفاظت ہو، جس سے اسلام کی حفاظت ہو، جس سے سروں پر پردہ ہو، اور ایسے مسائل معلوم کیے جائے جس مسئلے کا تعلق چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، اس مسئلے کو وہ عورت مرد سے نہیں پوچھ سکتی ہے، پھر ہماری عورت عالمہ کیوں نہیں؟ ہمارے معاشرے، میں کل کے پروگرام میں تھا پاکچورا کے اندر، اس پروگرام میں مولانا مظفر رحمانی صاحب نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا، میں نے بھی اسی پروگرام میں ڈنکے کی چوٹ پر کہا، آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آتی ہے، وہ حضرت عائشہ محدثہ تھی،
ان کے پاس صحابیات تشریف لے جاتی اور ان سے مسائل پوچھتی، میراث کا مسئلہ ہے، وہ زندگی سے جو گزرتے ہیں ہم لوگ، ان احوال کا مسئلہ ہے، ان فقہ کا مسئلہ ہے، وہ تمام چیزیں ان سے جا کر پوچھتی تھی۔ ہماری صحابیات میں سے بعض صحابیہ ایسی تھی جو حافظ قرآن تھی۔ ہمارے علماء جو بڑے عمر کے ہیں اور بہت پہلے کے ہیں، وہ ہمارے عالم یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم لڑکیوں کے مدرسے کے قائل نہیں۔ آپ کی زندگی گزر گئی، اس وقت جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بچیوں کے سر سے پردے کھینچے جا رہے ہیں، ہماری بچیوں کو شریعت سے موڑا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے ان بچیوں سے وہ مسائل پوچھے جائے جو ان کو آج سے پہلے نہیں معلوم تھا، ان مدرسوں نے دیا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسے مدرسے کی ضرورت نہیں۔ میرے ڈگی میں تو پورے حوالے کے ساتھ آیا تھا تاکہ آپ کو لڑکیوں کے مدرسے کی ضرورت بتاؤں، لڑکیوں کے مدرسے کی کتنی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے، لڑکیاں وہاں جائے نہ جائے، اس کے حوالے سے کتاب میرے ڈگی میں رکھی ہے۔ چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کو نہیں نکال کر کے لایا ہوں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ہمارے بچیوں کے بارے میں ماں باپ کو، گارجین کو یہ اطمینان ہو کہ ہماری بچی مدرسے میں آسانی کے ساتھ پڑھنے جا سکتی ہے، تو ہمارے بچیوں کا پہلی فرصت میں مدرسے کے اندر جانا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ یہ معصوم بچیاں جن کے مزاج میں، جن کے قلب پر گناہ کا تصور بھی نہیں آ سکتا ہے، آج ان بچیوں کو پہلے وہاں بھیجا جاتا ہے اور وہاں بھیج کر وہاں کا پہلا سبق، پہلا لیسن جو شروع کیا جاتا ہے، وہیں سے وہ برائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہاں سب سے پہلے ان معصوم بچیوں کے قلب اطہر پر یہ اتارا جاتا ہے کہ تم جو کتاب پڑھنے والی ہو، اس میں تم شیطان مردود سے پناہ چاہو اور اللہ کی پناہ میں آؤ۔ میں ان تمام بچیوں سے، آپ تمام گارجینوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جن بچی کو پہلا سبق یہ پڑھا جائے کہ اے بچی تم شیطان سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جاؤ، جو بچی اللہ کے پناہ میں چلی گئی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو برا سکتی، بگاڑ سکتی، برباد کر سکتی، اس کی عزت سے کھیل سکتی؟ ان بچیوں کی عزت سے نہیں کھیل سکتی۔ لہذا یہ اہمیت ہے اس مدرسے کی۔ ہمارے علماء جو بڑے عمر کے ہیں ان سے میرا اختلاف اس بات کا ہے کہ ہمارے بڑے عالم آج بھی اس بات کے قائل ہے کہ لڑکیوں کا مدرسہ نہیں کھولا جائے۔ میں ان بڑے علماء سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں کہ اس وقت کی موجودہ جو مدرسے کی ضرورت ہے، تعلیمی کہ آواز گاہی کی جو ضرورت ہے، اس ضرورت کو ہم محسوس کریں گے، اس ضرورت کو ہم دیکھیں گے۔ ہماری نظر دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کی نظر محدود ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے کفر کو دیکھا ہے، الحاد کو دیکھا ہے، اپنے بچیوں کو اپنی شریعت سے پھرتے دیکھا ہے۔ اس وقت درد ہوتا ہے، دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ تم تو عائشہ تھی، تم تو فاطمہ تھی، تم خدیجہ تھی، تم ام کلثوم تھی، تم سمیہ تھی، جو عزت کا پردہ کبھی اپنے چہرے سے نہیں اتاری۔ آج ان معصوم بچیوں کے پردے کو کیوں چھینا جاتا ہے؟ ان بچیوں کے عزت کے ساتھ کیوں کھلواڑ کیا جاتا ہے؟ ہمارے مسلم نوجوان بھائیوں سے بھی اختلاف ہے کہ جب یہ بہن تمہاری اسکول کو جاتی ہے، بازار کو جاتی ہے، تو تم اس کو للچائی نظر سے دیکھتے ہو۔ ظالم، تم غدار ہو، تم قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ ہماری بچی عزت کی بچی تھی، یہ عائشہ کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے۔ فاطمہ عزت دار تھی، باپردہ تھی، اسی طریقے سے یہ بچیاں باعزت ہے، باوفا ہے، باشرع ہے۔ ان کا لحاظ کرنا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ ان بچیوں کو تعلیم سے کوسوں دور پھینکا جا رہا ہے۔ میں پھر ادب سے کہتا ہوں کہ میں ذرہ برابر عصری تعلیم کا مخالف نہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اس عمر میں کہ ہمارے سلح پور کے اندر جتنی ساری بچیاں ہیں، یہ پہلی فرصت میں عالمہ بھی ہو، یہ پہلی فرصت میں حافظہ بھی ہو، اور یہی بچی جب اس کا نام لیا جائے تو لکھا جائے حافظہ، وہ عالمہ، وہ ڈاکٹر فاطمہ، یہ لکھا جائے۔ یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میرے جذبات ہے، یہ میرے احساسات ہے جس کا اظہار میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔
آپ لوگ بھی تہیہ کر لیجئے کہ مجھے اپنی بچیوں کو ہر تعلیم دینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم 18,000 تو 18,000 علم دینے کی طاقت ہر گارجین کو، ہر ماں باپ کو، ہر پیرنٹس کو اگر ہے تو آپ 18,000 علوم ضرور سکھائیے، مگر اس بچی کے سینے میں پہلی فرصت میں قرآن اتار دیجئے، حدیث اتار دیجئے، یہ سکھا دیجئے یہ شریعت ہے، یہ سکھا دیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے، اور آج ختم نبوت پر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ آج کے موجودہ وقت کے اندر حال یہ ہے کہ نبوت کا لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر ہماری ان بچوں کے پاس کوئی ایسی عورت آ جائے اور وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، تو یہ ہماری بچیاں اس کی نبوت کو کیسے کاٹ سکتی؟ شکیل بن حنیف کا وہ فتنہ اٹھا ہوا ہے، اگر ان بچی کے پاس اس کے فتنے میں پھنسی ہوئی عورت آ کر کے ان سے سوال پوچھے تو یہ کیا جواب دے گی؟ اگر اس علم کو نہیں دیا جائے، اگر ہم اس کو سکھائیں گے تو یہ کہہ سکتی ہے ان کے پاس جا کر کہ ہمارے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصول ہے، اس اصول کے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اس تعلیم کے بعد یہ آئے گا۔ یہ بچی، میں ادب سے تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جامعہ سعدیہ سلمہ للبنات کے اندر جتنی تعلیمیں ہیں آپ کو محبت سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب تک یہاں کی جو تعلیم قاری ریحان صاحب نے متعین کیا ہے اس تعلیم کو آپ حاصل نہیں کر لیں، اس وقت تک آپ کو اس مدرسے سے جانے کی ضرورت نہیں۔ اور قاری صاحب سے بھی میں ادب کے ساتھ کہوں گا کہ آپ پوری جفاکشی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ جہاں دینی تعلیم سے بچیوں کو آراستہ کر رہے ہیں، ان بچیوں کو آپ ہمت کر کے اسکول کے اندر جانے مت دیجئے۔ ایسا نظام یہاں قائم کیجئے کہ ہماری بچی عالمہ بنیں گی، یہی سے ڈاکٹر بنیں گی، ہماری بچی حافظہ بنیں گی، یہی سے انجینئر بننے کی کوشش کریں گی۔ آپ نے جب اتنی ہمت کی ہے اور اتنا بڑا ادارہ قائم کیا ہے، آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ کام ضرور پورا ہو جائے گا۔ یہ تو بچیوں سے ہے، پڑھو گی نا انشاءاللہ، پڑھو گی نا۔ آپ کو اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے نا، اپنی شریعت کی حفاظت کرنا ہے نا، پڑھنا ہے نا سلمہ للبنات میں، آپ کو یہاں کا نام روشن کرانا ہے، کرائیں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے گارجینوں سے کہنا ہے کہ ابا اماں میں نے کیا پڑھ کر کے آئی ہے سلمہ للبنات سے، آپ میرا سنیے، آپ کو احساس ہو جائے گا۔ یہ آپ کا کام تھا۔ آپ گارجین حضرات سے دیکھیے، ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک حوصلہ دینے والے اور ایک حوصلہ توڑنے والے۔ قاری صاحب سے میں اس وقت مخاطب ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے حوصلے پر ضرب لگاتا ہے، آپ کے حوصلے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا جملہ آپ یاد رکھیے کہ جو آدمی آپ کا ٹائم کھینچے، آپ کا حوصلہ توڑے، آپ اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ کیونکہ جب تک کوئی شخص کسی شخص کی ٹانگ نہیں کھینچے گا، اس کے خلاف نہیں بولے گا، اس وقت تک وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں تو کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن سے روکنے کی بہت کوشش کی، حتیٰ کہ حضور پاک علیہ السلام و تسلیم کو لوگوں نے پتھر بھی مارا، لیکن حضور اپنے مشن میں پیچھے ہٹے ہرگز نہیں۔ لہٰذا آپ کو بھی لوگ برا کہیں گے، کوئی اچھا بھی کہیں گے، لیکن آپ اسی وقت کامیاب ہیں کہ دوسرے کے اچھائی کو سنیں اور جو آپ کی برائی کر رہا ہے اس سے آپ نظر انداز کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ اور آپ چونکہ یہ مدرسہ ہمارے علاقے کا ہے، میں شکرپور کا ہوں، یہ سلح پور کا ہے، اور میں چونکہ ملا ہوا ہوں اس ادارے سے شروع سے رہا مل کر کے، اس محبت کے ناطے آپ تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں جتنی زیادہ محنت کی ضرورت پڑے آپ سب لوگ آگے بڑھیے، ٹانگ ہرگز مت کھینچیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ فلاں کے اندر فلاں برائی پائی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان گناہ کا اور بھول کا
पुतला है? कौन इंसान है जो गुनाहों से पाक है? कौन इंसान है जो बुराइयों से पाक है? किसके अंदर गंदगियां नहीं? सिर्फ अगर कोई शख्स पाक है वो अंबिया की जात होती है जो मासूम अनिल खता होती है। लिहाजा बड़े से बड़े आलिम से भी खता हो सकती है और हम जैसे कम फहम और कज फहम इंसान से भी गलती हो सकती है। लिहाजा मोहब्बत के साथ आखिरी पैगाम आपके साथ यही है कि आप तमाम लोग कारी रेहान साहब के साथ सर से सर मिलाकर चलिए, शाने से शाना मिलाकर चलिए। और चूंकि लड़कों के मदरसे का पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा हुआ है, अगर हमारे सनापुर के, बुढ़ियाबंद के, राजो के, शकरपुर के, हयातपुर के, मैशपट्टी के लोग मिलकर बैठ जाए, सर जोड़ कर बैठ जाए और ये सोच ले कि ये वो आवाजगाह है जहां हमारी बेटी आयशा बनेंगी, जहां हमारी बेटी फातिमा बनेंगी, जहां हमारी बेटी के पर्दे की हिफाजत होगी, जहां हमारी बच्ची की इज्जत की हिफाजत होगी, हम हिम्मत करके इस तरह के इदारे का अपने इलाके में जाल बिछा लेंगे। ये हिम्मत करेंगे इंशाअल्लाह? करिएगा। आप लोगों में से बताइए। मैं चूंकि आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, हुक्म जरा बराबर नहीं कर सकता, लेकिन हाथ जोड़ करके अदब के साथ कह सकता हूँ कि आप हाथ फैला के कहिए कि मैं इंशाअल्लाह इदारे के साथ शाना बशाना चलने को तैयार हूँ। चलेंगे इंशाअल्लाह, चलेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सलमा लिल बनात जिंदाबाद, कारी रेहान जिंदाबाद, इस मदरसे में पढ़ रही बच्चियां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अदब के साथ मैं जनाब अपने बड़े भाई वसीम जमाली साहब को मैं दावत स्टेज देता हूँ कि आप हुजूर वाला तशरीफ लाए और हमारे तमाम सामाईन, चूंकि बहुत देर से बच्चियों के प्रोग्राम को सुना है और अब ख्वाहिश ये है कि किसी तरह से कोई ऐसा नादिया कलाम हमारे दरमियान आ जाए जिससे हम लोग मचल जाए, महजूज हो जाए और आपके फौरन बाद हजरत मौलाना नजरुल इस्लाम अज़हरी साहब को मैं आपके दरमियान ला सकूं, ताकि हजरत आए और अपने दरमियान जो उन्होंने अपने सीने में आपके लिए मोहब्बत लेकर आए हैं वो मोहब्बत यहाँ पर पेश कर सकूं। मैं जनाब वसीम जमाली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हुजूर हम तशरीफ लाए और नातिया कलाम से हम तमाम सामाईन को महसूस करवाएं। ARS इस्लामिक नेटवर्क को पसंद करने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इस जलसे की तमाम वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।